الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کسی کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو امام حسین کے زبانی تو کامیاب وہی ہے کہ جو امام سے ملحق ہو گیا، امام سے مل گیا، اور جس نے بھی امام کو چھوڑ دیا وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث جو فضائل امام علی یا اہل بیت کی شان میں پڑھتے ہیں، تو آج کی حدیث یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ جس نے بھی میری اس بات کا انکار کیا، مخالفت کی، تو اس کے اوپر لعنت ہے، غضب خدا کا حقدار ہے،
غضب خدا کا حقدار ہے۔ یعنی حقیقی اگر رحمت خدا حاصل کرنا ہے تو وہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو ماننا بھی ہے، دل کے اندر اتارنا بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض و دشمنی نفاق اور کفر ہے۔ بہت ساری حدیث امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے، اور واقعاً پیارے رسول نے بار بار امام علی علیہ السلام کے بارے میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں بار بار بتا کر گئے تھے۔ ان سے دوستی کرنا، ان کی ولایت کو قبول کرنا، ان سے دشمنی نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جتنا پیارے نبی نے اعلان کیا تھا محبت کے لیے، آیت قرآن مجید پیش کی تھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اتنا ہی مسلمانوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے سے اہل بیت کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ جنہوں نے چھوڑا وہ اللہ کے بندے نہیں رہے، بلکہ وہ لوگ شیطان کے بندے ہو گئے۔ دیکھیں پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، آگے حدیث کا جملہ، احب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کہ وہ امام حسین سے محبت کرے، ورنہ تو محبت کوئی کام کی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو آگے بڑھائیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کو خط لکھتے ہیں، جس کے اندر امام 4 جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ بھیج رہا ہوں میرے بھروسے مند کو، اور اس کے بعد جو ہے جملہ فَلَعَمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ، آپ لوگ جان لیں کہ امام کون ہوتا ہے۔ امام تو فقط اور فقط حکم بالکتاب، کتاب خداوند عالم کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ امام کون ہوتا ہے، یہاں پر ہمارے آقا نے بتا دیا کہ امام کون ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے امام کو پیارے نبی کے جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اور جو ہے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور پیارے نبی کو یہ خدشہ تھا، اسی لیے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی جو سخت آزمائش ہوگی اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ پوچھا گیا اس آیت کے ذیل میں، جب یہ آیت نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ عزیزان محترم، تو یہ ایمان لانا خالی کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فقط جب وہ کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے اور ابھی ان کی آزمائش بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیارے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ امتحان کیا ہے، کس چیز کے بارے میں امتحان لیا جائے گا؟ تب پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت کا سخت سے سخت امتحان لیا جائے گا، سخت سے سخت آزمائش ہوگی۔ کس چیز کے بارے میں؟ نبی نے فرمایا السحت بالہدیہ،
لوگ رشوت کو ہدیے کے طور پر پیش کریں گے، یہ امتحان ہے۔ یعنی میں آپ کے لیے ہدیہ کسی کام کو نکلوانا ہو، میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، پھر وہ اپنے کام کے اندر جو بھی گڑبڑ کرنا ہے، جو بھی خراب کام کرنا ہے، صحیح نہیں کرنا ہے، وہ انسان جو ہے اس کو کر لیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ ہدیے کے ذریعے اپنے کام نکلواتے ہیں تو یہ رشوت ہے۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کر دوں، مجھے بات یاد آ گئی۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ایک چاہنے والے بہت ہی نزدیکی، غالب ان کا نام ابو الاسود دؤیلی تھا، جو امام علی علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دشمن کی طرف سے اس زمانے میں جناب ابو الاسود دؤیلی کے گھر کچھ حلوہ بھیجا گیا، مٹھائی بھیجی گئی۔ جب وہ مٹھائی گھر پہ آئی، ابو الاسود دؤیلی کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اور وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا کھائے، منہ میں تھوڑا سا رکھ لیا، فوراً ان کے والد نے منع کیا کہ اس کو نہ کھاؤ، اس کو تھوک دو۔ بابا کیوں؟ کہا کہ یہ ایک طرح کی رشوت ہے کہ جو ہم سے امام علی علیہ السلام کی محبت کو چھڑانے کے لیے ہے۔ بچی نے فوراً تھوک لیا اور کہا کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ حلوہ ہے، لیکن یہ تو زہر سے بھی خطرناک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان رشوت اپنے دنیاوی کاموں کے لیے دیتا ہے، کبھی رشوت دی جاتی ہے ایمان کو خریدنے کے لیے۔ ایمان خریدنے کے لیے جناب ابو ذر غفاری کیوں ان لوگوں کو کھٹک رہے تھے؟ کیوں تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو ربضہ بھیجا گیا، جگہ جگہ ان کو ادھر سے ادھر بھٹکنا پڑا؟ آخر کیوں؟ جب جناب ابو ذر غفاری خاص جا کر کہتے تھے دربار میں کہ تم مال حرام جمع کر رہے ہو، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، لوگوں کے مال کو دوسروں کو تم بغیر کسی حقدار کے تم پہنچا رہے ہو۔ اور تیسرے خلیفہ کے زمانے میں اسلامی مال کو بے تحاشا برباد کیا گیا، اپنے رشتہ داروں میں لٹایا گیا، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کا جو استعمال کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، جناب ابو ذر کو بھی اب پیسے کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب ابو ذر نے لوٹا دیا، کہا کہ تمہیں کام آئے گا، تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ جناب ابو ذر کو جب یہ رقم دی گئی تو فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہ رقم فقط میرے لیے ہے یا شہر کے ہر انسان کو یہ دی گئی ہے؟ لیکن نہیں، فقط آپ کے لیے یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ کیسا ہدیہ ہے؟ اگر دینا ہے تو سب لوگوں کو دو، تو میں یہ لینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جناب ابو ذر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ وہ ہدیہ ہے کہ جو رشوت کے طور پر دیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے خلاف زبان کو بند کر دیا جائے۔ اتنی سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے کہ جو دشمن ہے اچھا کر رہا تو کیوں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ السحت بالہدیہ، رشوت کو ہدیہ کے طور پر پیش کی جائے گی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ میں ڈر رہا ہوں والربا بالبیع،
کاروبار میں بیاج، ربا، یہ جو کاروبار کے اندر بیاج لینا، بیاج دینا، یہ شرعاً حرام ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو پیسہ دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر جو ربا لے رہا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، تو پھر پیغمبر اسلام فرمایا میں ڈر رہا ہوں میری امت اس کام کے اندر بھر جائے گی، یعنی کہ لوگوں کے درمیان سے جو قرض ایک دوسرے کو دینا تھا وہ قرض ختم ہو جائے گا۔ قرض کی جو چلن تھی وہ ختم ہو کے اب لوگ لاکھ دوں گا تو کیسے مجھے 1,10,000 ملے گا، 2 لاکھ دوں گا تو کیسے مجھے 2.5 لاکھ ملے گا، اس چکر کے اندر لوگ پڑ جائیں گے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ تیسری چیز نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک دوسری حدیث کے اندر، قطیعۃ الرحم، کہ جو لوگ قطع رحم کرتے ہیں۔ اب یہاں قطع رحم سے 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم کرے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے فقیر ہو، جو بھی حالت میں ہو، اپنا خون ہے، اپنا رشتہ دار ہے، تو اس کا ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے بات چیت کرے، اس کے ساتھ پیار و محبت سے ملے، اس کے ساتھ جو بھی ہے ہم صلہ رحم کریں۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بعد میری امت قطع رحم کرے گی، یعنی کہ میں نے جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لوگ ان سے منہ موڑ لے گی۔ واقعاً دنیا کے اندر اسلام میں جو سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ مانا، غدیر کو بھلا بیٹھے، شب ہجرت کو بھلا بیٹھے، دعوت ذوالعشرہ کو بھلا بیٹھے، جب میدان میں جا رہے تھے بھلا بیٹھے، اور جہاں جہاں امام علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے بار بار کہا تھا میرے بعد تم جانشین ہو، جانشین ہو، جانشین ہو، لوگ بھلا بیٹھے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی افسوسناک حرکت ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی خطرناک حرکت ہے۔ اگر جو علی علیہ السلام ہوتے تو واقعاً آج اسلام سر بلند ہوتا۔ اگر ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو رسول خدا کے بعد فوراً خلیفہ بناتے، امام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پوری دنیا امام علی علیہ السلام کو مانے یا نہ مانے وہ تو امام ہے، دنیا مانے یا نہ مانے فرشتے آتے ہیں ان کے در پر، فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ قطع رحم یعنی لوگوں نے امام علی علیہ السلام ان کی اولاد کے ساتھ قطع رحم کیا۔ دیکھیں قطع رحم کس طرح کیا گیا۔ ایک شخص فخر کرتا ہے کس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ قطع رحم کیا گیا۔ تاریخ کی سب سے ظالم ترین شخصیت لوگوں نے جو لکھا ہے کہ بنی امیہ کے تمام افراد کو ایک طرف رکھ دیا جائے، یعنی تیسرے خلیفہ سے لے کر جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے، مروان الحمار تک میں یزید بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، یہ سب جو ہے یہ تمام کے تمام جو حاکم گزرے، تمام کے جنہوں نے ظلم کیا ایک طرف کر دیا جائے، اور فقط حجاج ابن یوسف ثقفی کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو ان تمام نے جو ظلم کیا ہے ان کا ظلم ایک طرف، حجاج ابن یوسف ثقفی کا ظلم بڑھ جائے گا۔ اتنا بڑا ظالم تھا یہ شخص، ظلم بھی کیا
اور دوسروں کو ظلم کرنے پر ابھارا بھی۔ دیکھیں ایک شخص آتا ہے حجاج کے سامنے، کہتا ہے کہ ہماری کچھ خصوصیات ہیں، دیکھ کس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ قطع رحم کیا۔ امام تھے، امام کی بات کو مانتے، ان کی بات کو سنتے، ان کے کہنے پر عمل کرتے، لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ حجاج ہماری چند خصوصیات ہیں، یعنی ہماری کچھ خوبیاں ہیں۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جنگ صفین میں ہمارے تمام جوان، تمام بزرگ علی کے سامنے جنگ کے لیے پہنچے تھے، یعنی علی سے جنگ کی تھی، معاویہ کے لشکر میں تھے۔ یہ ہماری خصوصیات ہے، یعنی تمام جوان اور تمام بزرگ علی علیہ السلام سے لڑائی کرنے آئے تھے۔ حجاج ملعون کہتا ہے واللہ ہذہ منقبہ، خدا کی قسم یہ تو بہت بڑی تمہاری فضیلت ہے، بہت بڑی منقبت ہے۔ دوسری دیکھیے دشمنی، رسول خدا نے فرمایا تھا بار بار ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا، ان کی باتیں سننا، لیکن نبی کو جو ڈر تھا کہ میرے بعد یہ لوگ قطع تعلق کر لیں گے، چھوڑ دیں گے، ویسا ہی ہوا۔ دیکھیے علی علیہ السلام کے جنگ کو فخر سے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ ہماری عورتوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حسین ابن علی شہید ہو جائے تو ہر عورت 10 اونٹوں کی شکرانے کے طور پر قربانی کرے گی، ان کو ذبح کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جس امام حسین علیہ السلام کو نبی چومتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، بار بار ان کے فضائل میں حدیثیں بیان کی، کہا کہ ہمارا خاندان وہ ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے کہ ہماری عورتوں نے نذر مانی تھی کہ اگر جو حسین ابن علی شہید ہو جائے تو ہر عورت 10 اونٹوں کو شکرانے کے طور پر ذبح کرے گی۔ کتنی دشمنی حد تک ہے، یہ قطع رحم ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تیسری بتا رہا ہے کہ معاویہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ فقط امام علی پر سب و شتم کیا جائے، ان کو برا کیا جائے، لیکن ہم ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ کیا کیا؟ ہمارا قبیلہ علی کے علاوہ ان کی زوجہ حسنین، ان کے دونوں فرزند حسنین کو بھی اس میں شامل کیا۔ یہ دنیا کہاں تک اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے پر تلی تھی۔ آج جب اگر ہم دشمنان علی پر لعنت بھیجتے ہیں، یزید اور اس کے چاہنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ دیکھیں شروع کس نے کیا تھا؟ شروع آپ نے کیا تھا، معاویہ کی طرف سے شروع ہوا تھا لعنت بھیجنا۔ اب جو ہے اب وہ لعنت ہم بھیجتے ہیں تو وہ کھلتا ہے، تب اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، ایسے انسانوں کو اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اگر اللہ ایسے کو معاف کرے گا تو پھر یہ اللہ کا عدل و انصاف کہاں گیا؟ یہ تمہارا خدا ہوگا کہ جو عدل و انصاف نہیں کرتا، ہمارا اللہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اگر کسی نے چھوٹی سی سوئی بھی ظلم کے اعتبار سے لے لی ہے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن انہوں نے تو خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا، باغ زہرا کو لوٹ لیا۔ عزیزان محترم، تو یہ جو پیغمبر اسلام کو جو دل کے اندر تھا کہ یہ لوگ
یہ لوگ، یہ افراد جو ہے، ان سے میں ڈرتا ہوں میرے بعد کہیں پر بھٹک نہ جائے، قطع رحم نہ کر جائے۔ تو عزیزان محترم، تو پیارے رسول نے بار بار یہی بتایا کہ اگر جو امتحان کا موقع آئے تو آپ کو امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ایک طرف دین ہو، ایک طرف دنیا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم، ہم نے جو جناب مسلم کو خط جو مولا حسین نے بھیجا تھا، پہلا جملہ کیا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب خدا کے اوپر حکم کرتا ہے۔ دوسرا جملہ اس کے اندر تھا الدائن بدین الحق، امام دین حق کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جب مصیبت آئی، پریشانی آئی دین کے اوپر، کون آگے بڑھا؟ خاندان اہل بیت آگے بڑھے، ابو طالب کی اولاد آگے بڑھی دین کی حفاظت۔ ورنہ تو بنی امیہ نے کوشش کی تھی مکمل کہ امام کا نام و نشان ختم ہو جائے، کوشش کی تھی دین ختم ہو جائے، دین کے اندر بدعتیں آ جائے، یہاں تک کہ کوشش کی گئی کہ جو اذان کے اندر ہمارے باپ داداؤں کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے، تو اذان کے اندر جو اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے اس کو بھی مٹا دیا جائے۔ اور لوگ آج سادہ ذہن مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ خلیفہ ہے، انہیں کچھ نہ کہو یہ کاتب وحی ہے، انہیں کچھ نہ کہو یہ احترام والی شخصیت ہے۔ عزیزان محترم، جس کی یہ گندی نیت ہو، خراب نیت ہو کہ اذان میں سے نبی کا نام نکال دیا جائے، وہ کس طریقے سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرنے والا اور دین کی حفاظت کرنے والا۔ دیکھیں، امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں خطبہ پیش کیا، الگ الگ خطبے پیش کیے، اس کے اندر ایک چیز یہ بیان فرمائی، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے پجاری ہے، والدین لائق علی السنتہم، اور دین جو ہے فقط ان کے زبان کا چسکا ہے، مزہ ہے۔ یعنی دنیا داری کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن دین زبانی خرچ ہے۔ دین کے بارے میں باتیں کرنی ہو، ارے یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ اسلام، وہ دین، اتنی باتیں کریں گے، لیکن جب مختصراً چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے کہا جائے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، چھوٹی سی بات کرنے کے لیے کہا جائے کہ یہ ہم سے ہونے والا نہیں ہے، کیا ہوا؟ اتنی کتابیں آپ نے پڑھی، اتنی مجلسیں سنی، اتنے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اتنے سال سے یہ سب چیزیں کہاں گئی؟ امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، جب تک ان کو دنیا ملتی رہے گی تب تک دین ٹھیک ہے۔ بعض لوگ حکومت کے چکر میں، جب تک ہمیں سیاست اور حکومت مل رہی، کرسی مل رہی ہے تب ٹھیک ہے، جیسے ہی حکومت ہاتھ سے گئی، لوگوں نے دھتکارا، ویسے دین سے پھر جاتے ہیں، اپنے نفس پرستی کی بنا پر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے یحوطونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے تب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر کوئی امتحان آتا ہے، بلا نازل ہوتی ہے، تو پھر جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے قل الدیانون، بہت
کم لوگ ہیں کہ جو دیندار نکلتے ہیں۔ عزیزان محترم، دین پر مصیبت آنا بہت بڑی چیز ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، نماز عصر کے بعد ایک دعا کرتی تھی، اور دعا کے اندر اسی طریقے سے جملے تھے، الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، اے میرے اللہ میرے دین کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، اور میرا تمام ہم و غم فقط دنیا کے لیے نہ ہو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، دین چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن ہماری دنیا نہیں جانی چاہیے، میرا مال نہیں جانا چاہیے، چاہے لوگ جو کہنا ہو، میرا مال نہیں جانا چاہیے، میرا دین کے احکام کی پیروی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، خمس کے لیے کہا جائے، زکوٰۃ کے لیے کہا جائے، یا دوسرے جو امور واجب اس کے لیے کہا جائے، یہ سب دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن ہاں اگر ہمیں کہیں کہ مسجد میں آنا ہے، آنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ جو ہے نماز پڑھائیے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کے لیے کوئی چیز، امام نے فرمایا قلت دیانون، دین جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی مصیبت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین سلامت ہے کہ نہیں سلامت۔ ہمارا دین الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس یہ دین موجود ہے، وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی لے کر آئے تھے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو ہماری اولاد تک پہنچائیں۔ وہی دین جو امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے۔ یزید شرابی تو یہی چاہ رہا تھا کہ دین ختم ہو جائے، دین میں بدعتیں آ جائے، الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت۔ امام حسین نے فرمایا کہ سنتیں مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور دین کی حفاظت کی۔ اگر کوئی دین کے احکام کے مطابق چلتا ہے تو اس کو دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، اگر جو تمہارا دین تمہاری دنیا کے اعتبار سے چل رہا ہے، یعنی ہماری خواہشات نفس کے اعتبار سے چل رہا ہے، مجھے یہ پسند ہے تو میں کروں گا، مجھے پسند نہیں ہے تو چاہے دین کا حکم ہو یا نہ ہو، میں یہ کرنے والا نہیں۔ امام فرما رہے ہیں، ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، اگر جو تمہارا دین تمہاری دنیا کے مطابق چل رہا ہے، اہلکت دینک و دنیاک، تو تمہارا دین بھی گیا اور تمہاری دنیا بھی گئی۔ دین کو ہماری دنیا کے اعتبار سے نہیں چلانا ہے، دین کو ہمیں اہل بیت، اللہ، رسول اور جو اہل بیت ہے انہوں نے جو بیان کیا اس اعتبار سے ہمیں چلنا ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا اچھا نہ لگے۔ آگے ارشاد ہے، وَكُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر جو آپ نے دنیا کے اعتبار سے اپنے دین کو چلایا ہے تو پھر آخرت میں آپ نقصان اٹھانے والے میں ہوں، یعنی دین بھی گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گیا۔ امام علی ایک حدیث پیاری ارشاد فرمایا اسی کے آگے، وَإِن جَعَلْتَ دُنْيَاكَ تَبَعًا لِدِينِكَ، لیکن تمہاری دنیا تمہارے دین کے اعتبار سے چل رہی ہے، کاروبار ہے، دین کہہ رہا ہے حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، اس اعتبار سے تمہارا کاروبار چل رہا ہے۔ دین کہہ رہا ہے تمہیں
کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو تمہیں واجب ادا کرنا ہے تو واجب ادا کر رہا ہے۔ یعنی تمہارا جو دین ہے وہ دنیا کے مطابق نہیں، بلکہ تمہاری دنیا، تمہاری زندگی جو اللہ رسول کے احکام ہے، جو امام علی اور اولاد امام علی کے احکام ہے، اس اعتبار سے چل رہی ہے۔ تو امام ارشاد فرما رہے احرزت دینک و دنیاک وکنت فی الآخرۃ من الفائزین، تم نے دنیا کو بھی بچا لیا، دین کو بھی بچا لیا، اور آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو گئے۔ تو امام علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی، لوگوں کو یہی بتایا کہ امام کون ہوتا ہے؟ جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جب خود عمل کرے گا تبھی تو دوسروں کو حکم دے گا۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو حکم دے رہا ہے تو کہا کہ یہ نقصان اٹھانے والے میں۔ دوسری چیز امام کون ہوتا ہے؟ امام جو ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جب مصیبت آئے تو پھر مصیبت کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں عزادارو، دیکھے امام حسین علیہ السلام نے دین کو کس طریقے سے بچایا۔ یزید تو یہ چاہ رہا تھا کہ دین ختم ہو جائے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، نبی کا نام و نشان مٹ جائے، شراب کو دین کے اندر شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن ہاں امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اے دین محمدی، اگر جو تجھ کو میری ضرورت ہے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اے دین محمدی، اگر تیرے بچانے کے لیے میری اولاد کی ضرورت ہے میں اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں عزادارو، آج 9 محرم کی رات آ گئی، ہجری سن 1443 کی یہ 9ویں تاریخ۔ عزادارو، گریہ کر لیں، بکا کر لیں، بہت کم وقت ہمارے پاس ہے، نہیں معلوم آئندہ سال ہمیں یہ گریہ و زاری نصیب ہو کہ نہیں ہوگی۔ دنیا کے حالات اتنے خطرناک طریقے سے بدل رہے، نہیں معلوم کون زندہ رہے گا اور کون زندہ نہیں رہے گا۔ اس سال موقع ملا ہے ہم رو لیں، ماتم کر لیں، امام حسین علیہ السلام پر کچھ خرچ کر لے، امام حسین علیہ السلام سے توبہ و استغفار کر لے کہ اگر جو ہماری عزاداری میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے مولا معاف کیجیے گا۔ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام سے ارے معافی مانگے آقا، ارے جیسے عزاداری کرنی چاہیے ہم عزاداری نہیں کر پائے۔ عزادارو، آج اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے جو حسین کا فرزند ہے، ہم شکل پیمبر ہے، جو نبی کی صورت والا ہے۔ عزادارو، جب ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے جناب علی اکبر، تو جناب علی اکبر بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ ساتھ میں ہم شکل پیمبر ہے، نبی کی صورت والے ہیں۔ اب جن لوگوں نے نبی کو دیکھا تھا وہ لوگ تڑپ گئے، امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم شکل پیمبر کو، شبیہ پیمبر کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے، جناب علی اکبر کو دیکھتے رہے، مبارکبادی امام حسین کو دیتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام سب کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے رہے، کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔ جناب زینب بھی آخر میں آتی ہے، بہن ہے پہلے آنا چاہیے لیکن مصلحتاً۔ ایک مرتبہ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ جب جناب زینب آئی، شہزادے جناب علی اکبر کو اپنے آغوش میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد بھائی کی خدمت میں آتی ہے، بھیا
میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ تحفہ دیا جائے۔ آپ نے تمام مدینے کے رہنے والوں کو تحفہ دیا، سب کو گفٹ دیا، سب کو ہدیہ دیا۔ میں بھی ہدیہ لینا چاہتی ہوں، لیکن جو سب کو دیا ہے وہ نہیں، بلکہ کوئی خاص ہدیہ لینا چاہتی ہوں۔ مولا حسین سمجھ گئے، بہن کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چل میرے بہن، چل میرے بہن۔ جا کر فوراً ہاتھ پکڑا اور لے کر پہنچے جناب ام لیلہ کی خدمت میں، کیونکہ ام لیلہ ماں تھی جناب علی اکبر کی۔ ہاتھ میں جناب علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ جناب مولا حسین نے ام لیلہ نے کہا، اے ام لیلہ، جو بھی میرے پاس آیا مبارکبادی کے لیے، میں نے سب کو تحفہ دیا ہے، اب میری بہن بھی آئی ہے، اب بہن کو وہ تحفہ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے، فقط تیرے اختیار میں ہے۔ عزادارو، اس وقت جناب ام لیلہ دل پر پتھر رکھ کر ایک مرتبہ کہتی ہے کہ آقا، میں نے بھی وہ قبول کیا جو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو آگوش میں لے کر جناب زینب کے حوالے کیا، اے زینب، یہ علی اکبر تمہارے حوالے، علی اکبر اب تمہارے حوالے ہے۔ ہاں عزادارو، جناب علی اکبر آہستہ آہستہ پروان چل رہے ہیں، جناب علی اکبر آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں۔ عزاداروں، ہمیشہ مولا حسین کبھی پوچھتے ہیں، بیٹا کس چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی چیز ضرورت ہو تو بتاؤ، لیکن جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، بہت زیادہ میرا خیال رکھتی ہے۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں وہی باپ ہے جو ہمیشہ کہتا تھا کہ اے بیٹا کچھ مانگو، ارے بابا کی تمنا ہے، لیکن جب میدان سے علی اکبر واپس آئے اور کہا بابا، بابا پیاس لگی ہے، پیاس، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، دشمن کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ عزادارو، بابا کی امید تھی کہ بیٹا کچھ مانگے، لیکن اب بابا کے سامنے مانگ رہا ہے، مولا حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ ارے کیا کرتے؟ ایک مرتبہ کہا، اے بیٹے علی اکبر، اے فرزند علی اکبر، ایک کام کر، ایک کام یہ کہ تو اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دے۔ بس زبان کو مولا حسین کے منہ میں رکھنا تھی، بس جیسے ہی رکھی ایک مرتبہ فوراً زبان کو نکال لیا۔ اے بابا، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسی ہے، ارے آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، اجرکم اللہ۔ عزادارو، دعا کرے کہ اللہ جناب علی اکبر کے صدقے میں سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، ایمان کے اوپر رکھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر پہنچے میدان میں، ارے دشمنوں سے ایسی جنگ کی، ارے دشمن ادھر ادھر تہس نہس ہو گئے۔ ایک مرتبہ سب دشمن ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، جناب علی اکبر کی چھاتی میں نیزہ ٹوٹ گیا، زمین پر آئے، اے بابا میرا آخری سلام قبول، اے بابا میرا آخری سلام۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کے پاس مولا حسین جیسے آواز سنی دوڑے، ارے ایک مرتبہ زمین پر گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ اے بیٹا کہاں پر وہ آواز ہو، اے بیٹا تمہارے بعد ارے آنکھوں میں سے نور چلا گیا، اندھیرا چھا گیا، بیٹے آواز دو۔ ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، مولا حسین پہنچے، کیا دیکھتے ہیں عزادارو،
جناب علی اکبر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے اپنے زخم کو چھپا کر رکھا تھا، سینے کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، کہا کہ اے بیٹا کوئی تکلیف تو ہے، خیریت تو ہے؟ جناب علی اکبر کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ ہٹایا، کسی باپ کو اپنے جوان کے میت پر ایسا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مولا حسین نے کیا دیکھا؟ ارے نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے کو سنبھالا، نیزے کی انی کو پکڑا، جیسے ہی نکالی، یا علی کہہ کے نکالی، ارے علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ جناب علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں اٹھا پا رہے۔ اے بچوں آؤ، اپنے بھیا کو اٹھا کر لے جاؤ، واہ علی اکبرا، واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنی، میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری ان تمام مجلس کو قبول فرما۔ جو جس مجلس کے اندر حصہ لے میرے اللہ، ان کے تمام حاجت دنیاوی اور دینی پوری فرما، ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے میرے اللہ ان کو ہر بیماری بلا آفت سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما۔ اے خدا تیری آخری حجت وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دو بھائی بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ یجیبول، ایک بھائی الطاف حسین، دوسرے شعبان بھائی کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس آیہ کریمہ کے صدقے میں جو بیمار ہے الطاف حسین اور شعبان بھائی، میرے اللہ ان دونوں کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مومن بیمار ہے، خاص کر کے یہ ہلاک کرنے والی بیماری کووڈ-19، ان بیماری سے تمام مؤمنوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔